لكل هول من الأحوال مقترن ثم الهدى أن أبي بكر وأن عمر وأن علي وأن عثمان ذي الكرم نهاية وبد والاحترام خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور معزز سامع حضرات اور عزیزانی گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ عالی مقدس میں نذران السلام خالق کائنات کا بے پایہ کرم ہے، اس کی خصوصی مہربانی ہے، اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا، اور خالق کائنات کا ہماری پر خصوصی احسان ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسط سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اگلی زندگی جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے اس کا آغاز ایمان سے فرمائے۔ مانگتے رہا کریں۔ میں نے 3 مرتبہ اپنے گفتگو کے دوران پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمانے آپ کو سنا رکھا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر اپنی امت کی محبت میں، اپنی امت کے پیار میں، اپنی امت کے فکر میں یہ خصوصی طور پر تعلیم دی ہے کہ دعا مانگتے رہا کریں۔ کون سی؟ اے باری تعالیٰ ہم سب کو ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت عطا فرما، اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، باقی ساری دعائیں بھول جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس نے ساری ذمہ داری اٹھائی ہے، وہ غیروں کو دے رہا ہے، جنہوں نے اس کے مقابلہ میں غیروں کو خدا بنا رکھا ہے، وہ اپنے دشمنوں کو دے رہا ہے۔ اس نے آج تک اپنے دسترخوان سے کسی کو اٹھایا نہیں ہے، اس نے دشمن کو نہیں اٹھایا۔ ہم کو الحمدللہ ثم الحمدللہ ارب خرب بار الحمدللہ، ہم کو اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، وہ ہم سے صحیح معنی میں اتباع نہیں ہو رہے، فرما برداری نہیں ہو رہی، ہم سے فرما برداری نہیں ہو رہی، لیکن الحمدللہ کوشش ہے ہماری کہ ہم آقا علیہ السلام کی خوبصورت گفتگو کو، خوبصورت سیرت کو، کردار کو اور اپنی زندگی کو اپنائیں۔ وہ ہم صحیح معنی میں نہیں کر رہے، لیکن الحمدللہ یہ تو اس کا کرم ہے نا کہ الحمدللہ ہم ایماندار ہیں، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، اس کا کتنا کرم ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام کی خصوصی تعلیم دی ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ کوئی بھی دعا نہ مانگو نا تو یہ دعا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس زندگی کا کنارہ ہے، کیا اس زندگی کا کنارہ ہے، جب موت ہے تو کنارہ آ گیا، یہ زندگی محمود بھی ہے، ختم ہو جائے گی، لیکن اگلی زندگی کا کنارہ نہیں ہے۔ میرا آقا علیہ السلام نے ویسے یہ تعلیم نہیں دی ہے، وہ میں آپ کو سمجھا نہیں سکتا، میرے پاس علم نہیں ہے، الفاظ نہیں ہے، لیکن خدا کی عزت کی قسم میرا آقا علیہ السلام نے یہ جو تعلیم دی ہے نا، اس کے پیچھے سمندر بہا دیے ہیں۔ اے میرے امتی، یہ دعا کرتے رہا کریں، کیا پتہ کس وقت بھی تیری دعا قبول ہو جائے، اور اگر تیری دعا قبول ہو گئی اور اگلی زندگی کا آغاز ایمان سے ہو گیا تو بس تم سمجھو کامیاب ہو گئے۔ تو زندگی کا کنارہ تو میں کہتا ہوں بھولا نہ کریں، سستی نہ کریں، اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنے دوست احباب کو یہ پیغام دیں اور ان کو آگاہ کرتے رہا کریں۔ دیکھیں قرآن مجید کا کیسا اصول ہے، قرآن مجید کا کیسا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر شروع میں فرمایا نا پہلے 12 میں کہ نماز قائم کرو، تو آگے جا کر یہ نہیں کہ پورے قرآن مجید میں ہم نے فرمایا نہیں ہے، پھر آگے جا کر فرمایا نماز قائم کرو، پھر فرمایا نماز قائم کرو، پتہ نہیں کتنی بار
کسی سے تو یار چھوڑ دو، آپ نے پہلی مرتبہ بات نہیں کی، آپ بار بار بات کر رہے ہو، تو یار وہ اتنی عظیم ہستی ہو کر اگر بار بار وہ اگر فرما رہا ہے نا، تلاوت کرنے والا کر رہا ہے، پھر آ جاتا نماز، تو وہ کیوں؟ وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو یاد دہانی کرا رہا ہے کہ میرا بندہ کی بھول نہ جائے، اس کی پیشانی میری بارگاہ میں چکتی رہے، اور خدا کی عزت کی قسم جس کی پیشانی اس کی بارگاہ میں چکتی ہے نا، اس سے بڑا کائنات میں امیر آدمی نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں گاڑیوں میں، بنگلوں میں، کوٹھیوں میں، وزارتوں میں، جگیردار سرمایہ داری میں اس میں امیری، ہم کو نہیں مانتے۔ میں تو ان عظیم شہزادوں کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور ان کا دامن پکڑتے میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہم اس کو امیری کہتے نہیں ہیں۔ اس سے بڑی امیری کیا ہے کہ 5 وقت تیرے گھر میں ہر فرد اس کی بارگاہ میں جھکنے والا بن جائے۔ یا تو غریب نہیں ہے، یہ تو امیر ہے۔ اور میں تو کہا کرتا ہوں کہ ساری دنیا کے غیر مسلم ایک طرف اور پوری دنیا میں امت مسلمہ میں سب سے غریب ہے، وہ سب سے غریب ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یقیناً دوستو اس میں شک نہیں ہے کہ اگر تیری پریشانی اور تیرے گھر والوں کی پریشانی اگر اس کی بارگاہ میں جھک رہی ہے نا، تو الحمدللہ تو اس سے بڑا امیر کو نہیں ہے۔ اس پر تسکیر میرا آقا علیہ السلام فرمانے علی شان ہے۔ میرا آقا علیہ السلام پر پوچھا برحال میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس دعا کو بھلائیں نا، یہ خصوصی طور پر آقا علیہ السلام نے اپنی امت کی محبت میں، پیار میں، فقر میں یہ تعلیم دی ہے، اور کتنی خوبصورت دعا ہے۔ اور پھر کیا کہ کسی وقت میں کسی لمحہ دعا قبول ہو سکتی ہے، کسی وقت بھی، اور اگر دعا قبول ہو گئی، ہاں یہ بھی سن لیں کہ اگر آقا علیہ السلام نے خصوصی طور پر اگر اپنی امتی کو یہ تعلیم دی ہے نا، تو ہم اس فرمان عالی شان کو سامنے رکھ کر کہ یہ میرے آقا علیہ السلام نے ہمیں حکمت فرمایا ہے، اگر اس کو سامنے رکھ کر دعا کریں گے تو پھر ہمارا یقین ہے کہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ ہم آقا علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، تو مشکل بھی نہیں ہے، کوئی دعا مشکل بھی نہیں ہے۔ سر ہم نے اتنا کہنا کہ یا اللہ ہم سب کو ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت عطا فرما۔ اور اس کا دوسرا حصہ کیا ہے کہ یا اللہ ایماندار عادل سرور عطا فرما۔ تو یہ دعا مانگتے رہا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ میں بات کر رہا تھا کہ آج میری آخری نشست ہے، اس میں جو میں نے گفتگو شروع کی ہوئی ہے کافی دیر سے، اس کا آخری نشست میں 2 باتیں بڑی خصوصی طور پر ہیں، اور پچھلی گفتگو میں شاہ صاحب نے بڑا پیارا بیان کیا، پھر آخر میں پھر انہوں نے مجھے حکم کیا کہ میں نے 1-2 باتیں آج اس موضوع کی مناسبت سے کر دی ہیں، لیکن آج کی گفتگو اس موضوع کی اختتامی گفتگو ہے، اس میں 2 باتیں بڑی خاص ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فَاتَّبِعُونِی کا جو لفظ آ رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں حدیث پاک میں پڑھ رہا تھا اور مان لیں کہ آقا علیہ السلام کے اتنے قریبی صحابی ہیں، اور امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ حیدر قرار باب مدینۃ العلم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تو گھر کے فرد ہیں، گھر کے فرد ہیں، اگر وہ کچھ بھی نہ کرتے تو الحمدللہ دین ان کا ہے، نبی ان کا ہے، رب ان کا ہے، لیکن الحمدللہ جتنی اتباع یا فرما برداری گھر والوں نے کی ہے نا، میرے خیال میں کسی اور نے کی ہوگی، گھر والوں نے محبت میں، پیار میں بڑی اتباع کی ہے الحمدللہ۔ میں حضرت علی اللہ حیدر قرار باب مدینۃ العلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہا تھا کہ کتنی محبت میں، کتنے پیار میں انہوں نے آقا علیہ السلام کی اداؤں کو اپنایا، اور یقیناً امت مسلمہ کی کامیابی کا راز دین و آخرت کی آقا علیہ السلام کی اداؤں کو اپنانے میں ہے۔ اس کے بغیر گزر کرنا یہ تو خالق کائنات بھی چیلنج کر دیا ہے، اس نے اپنا قانون بنا دیا ہے، فرمایا میری محبت، میرا پیار
اگر کچھ چاہتا ہے نا، کوئی طالب ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے شرط رکھ دی ہے، فرمایا بس تُو نے کام کرنا ہے، میری محبت مل جائے، تو نے ایک شرط پوری کرنی ہے، میری محبت کی دولت تمہیں مل جائے گی۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ کی محبت کی دولت مل جائے، انہیں یہ بتاؤ اس سے بڑا بھی کیا امیر ہے کائنات میں، اس سے بڑی کوئی ڈگری ہے، اس سے بڑی کوئی دولت ہے؟ قربان جائیں، اللہ تعالیٰ فرمایا میری محبت ملے گی، میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ کام تو کریں۔ باری تعالیٰ وہ کیا فرمایا؟ کون میرے محبوب علیہ السلام کی زبان نبوت سے اعلان سنا، اعلان کیا ہے؟ فَاتَّبِعُونِی۔ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ آپ میری پیروی کرو۔ تو جس نے نبی علیہ السلام کی پیروی کی، میرے آقا کی اداؤں کو اپنایا، اپنی زندگی کو میرے آقا علیہ السلام کی زندگی کا بٹھالا، تو رب کا فیصلہ ہے، فرمایا بس یہ کام کرنا تیرا کام ہے، یحببکم اللہ، میں اپنی محبت کی دولت سے مالا مال کرتا ہوں۔ لیکن اگلے جملے پہ جب ہم غور کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی جب دولت ملے گی، اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو دیکھ آگے اس سے بھی کمال نکلی آپ نے فرما دی ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، جب میری محبت کی دولت فَاتَّبِعُونِی کی صورت میں، جب میری محبت کی دولت، جب فَاتَّبِعُونِی کی صورت میں، جب میری محبت کی ڈگری کے گریڈ جب تیرے دامن میں آئے گا، تو پھر اس اگلی ڈگری کیا ہے؟ فرمایا تیرے گناہوں کو معاف کرنا، تیرے گناہوں کو، کیوں گناہوں کو معاف کرنا، بخشش کرنا۔ پتہ یہ دولت کس کے پاس ہے؟ یہ دولت کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس کا مالک بھی میں ہوں، واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے غفور بھی میں ہوں، رحیم بھی میں ہوں۔ اگر تو چاہتا ہے نا کہ بخشش مغفرت کی دولت مل جائے، میں کامیاب ہو جاؤں دنیا آخرت میں، تو بس ایک ہی شرط ہے، عبادت اللہ وہ کیا فرمایا میرے محبوب علیہ السلام کی پیروی فرمایا۔ تو میں یہاں بھی شادی لگا تھا، بڑی خوبصورت ہے، قربان جائیں گھر والوں نے اتنی تباہ کی ہے۔ اگر آپ امام حسن رضی اللہ تو کبھی پڑھو نا، انہوں نے اپنے نانا جان کی ایک اولاد کو بنایا ہے، یہ نہیں کہا کہ میرا نانا جان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب اور نبی ہے، سب کو چھوڑ کر رکھ دیا، چھوٹی عمر میں رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا۔ لیکن ان کو پڑھ کے تو دیکھو ان کی زندگی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھو، انہوں نے ایک ایک ادا کو بنایا۔ آقا علیہ السلام کے گھر والوں نے، میں بار کی بات نہیں کرتا، گھر والوں نے، اب ہمیں حضرت علی کی مثال نہیں لگتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آپ سفر پر تھے، باتیں اور بھی بڑی واقعات ہیں، لیکن مشہور بات کر لو کہ آپ سفر پر تھے۔ کس پر تھے؟ سفر پر تھے، سفر کر رہے تھے، تو آپ کے ساتھ آپ کے وزیر مشیر بڑے تھے، تو آپ دیکھیں سواری پر سوار ہے، آگے ایک درخت ہے، کیا ہے؟ درخت، اب درخت کی جو شاخیں تھی وہ بڑی بلند تھی۔ اگر باب مدینہ العلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اپنی سواری پر کھڑے بھی ہو جاتے تو وہ درخت کی ٹہنیاں، اس کی شاخیں آپ کے سر کو چھو نہیں سکتی، اتنی بلند تھی۔ میں نے عرض کیا ہے کہ اگر کھڑے بھی ہو جاتے تب بھی وہ ٹہنیاں، وہ درخت کی شاخیں آپ کے سر مبارک کو چھو نہیں سکتی تھی، لگ نہیں سکتی تھی، پھر بھی بلند تھی۔ اگر کھڑے ہو جاتے تو، لیکن قربان جائیں جب درخت کے نیچے سے گزرنے لگے نا تو آپ اپنی سواری پر لیٹ گئے، کیا ہو گیا؟ وہاں پہ اور کر رہے ہو نا، کیا ہوگا؟ لیٹ گئے۔ تو جو آپ کے ساتھی تھے انہوں نے یہ منظر دیکھ لیا کہ شاخیں بڑی بلند ہیں لیکن اوپر لیٹ کیوں گئے؟ یہ تو اگر کھڑے بھی ہو جاتے تب بھی شاخیں ساتھ کو نہیں چھو سکتی، حکمت کیا، راز کیا؟ بہرحال پھر آپ کو پتا ہے کہ کچھ شاگرد، کچھ مریدین، کچھ اولاد میں سے فرق ہوتے ہیں کہ ان سے رہا نہیں جاتا، ان سے جب تک وہ پوچھ نہ لے، بس جب اپنی منزل پہ پہنچے بیٹھ گئے تو عرض کرتے یا امیر المومنین، سارے بلند آواز سے کہو رضی اللہ تعالی عنہ۔ عرض ہے فرمایا بتائیے کہ بات آج ایک واقعہ لکھا ہے، آپ کے ساتھ تھے تو شاخیں تو بڑی بلند تھی، اگر آپ کھڑے بھی رہتے چھو نہیں سکتی تھی، آپ لیٹ کیوں گئے؟ قربان جاؤں بڑی اختصار کے ساتھ یاد میرے پیارے علی رضی اللہ تعالی عنہ نے، یا دوستوں کتنا خوبصورت جواب دیا ہے اور کتنا پیارا جواب دیا ہے، یا اس سے بڑی اتباع، اس سے بڑی فرما برداری
اس سے بڑا عشق، اس سے بڑی نسبت، اس سے بڑی محبت کیا ہو سکتی ہے؟ اور قیامت کی صبح تک یہ مثال چلتی رہے گی. گھر کے فرد ہیں، میرے آقا کے گھر کے داماد ہیں، اور اس عورت کا شوہر ہیں جو تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے، جو آقا علیہ السلام کا دل کا حصہ ہے. اور یہاں تک میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے ان سے محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی، جس نے ان کو غم دیا اس نے مجھے غم دیا. قربان کا بڑی فضائل ہے. وہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتی ہیں کہ آپ نے تو مجھ سے پوچھ لیا ہے نا، آپ نے تو مجھ سے پوچھ لیا ہے نا، لیکن جن کی ادا کو میں نے ادا کیا ہے میں نے اسے نہیں پوچھا. کہنے لگی وہ کیسے؟ کہنے لگے میں بھی اسی طرح جس طرح آپ میرے ساتھ ہو نا، اس طرح میں آقا علیہ السلام کے ساتھ تھا. میرے آقا علیہ السلام سواری پر سوار تھے. یہ وہی درخت ہے، یہ درخت کے نیچے جب گزرنے لگے تو میرے آقا علیہ السلام اپنی سواری پر لیٹ گئے. میں نے پوری زندگی نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں حکمت کیا ہے، راز کیا ہے، آپ کیوں لیٹے ہو، شاکہ تو بڑی بلند ہے. میں نے نہیں پوچھا، آپ نے مجھ سے پوچھا ہے. میں نے تو آج اس کام کو کیا ہے جو میرا آقا علیہ السلام نے کیا. ادھر لفظ فتح بھی ہونی. اور اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو میرے آقا علیہ السلام کے گھر والوں نے، میرے آقا کے غلاموں نے، انہوں نے میرے آقا کی ایک ایک ادا کو حکم کیا ہے یا نہیں کیا، اپنا کر دیا. میں نے ایک دفعہ مثال دی کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ سارے کو رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو فرماتی ہیں کہ ہم دو تین آقا کی بیوی بیٹھی ہوئی تھی اور آپس میں میرے گفتگو تھی. قربان جائے آپ فرماتی ہیں کہ اچانک بیٹی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ آ رہی تھی. تو ہم نے جب ادھر دیکھا نا تو ہم نے اپنی گفتگو کو ختم کر دیا. تو جب ادھر دیکھا تو یہ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میرے آقا علیہ السلام کی بڑی محبوبہ بیوی ہے، ہم سب کی ماں ہے، ام المومنین ہے، مفتی کے درجہ پر فائز تھی. 8000 صحابہ ان کے شاگرد ہیں. جو مسئلہ اڑ جاتا صحابہ کرام کا وہ ان کے دروازے پر حل ہوتا. اتنا علم تھا. تو آپ فرماتی ہیں کہ ہم نے بیٹی کی طرف دیکھنا شروع کیا کہ وہ آ رہی ہے. اب جملہ بڑا سننے والا ہے اور قابل توجہ ہے، یاد رکھا کریں. آپ فرماتی ہیں کون؟ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ عنہا کہ جب آپ آ رہی تھی نا تو ایسے محسوس ہوتا جس طرح خود نبی پاک تشریف لا رہے صلی اللہ علیہ وسلم. کیا مطلب کہ آپ کی جو چال تھی نا، کیا بیٹی کی چال بھی باپ جیسی ہے، بیٹی چلتی بھی ہے تو باپ جیسی. اہل علم تشریف فرما ہے، میرے آقا خاندان تشریف فرما ہے. اور آج تو شہزادوں کی بارگاہ میں ایک جملہ کرنے لگا ہوں. وہ جو تحفہ نبی پاک کے صدقہ سے آپ کی بیٹی کو ملا ہے، وہ انعام کو ڈگری کو کرے رب کی طرف سے. کون سا؟ فاطمہ تو سید نساء اہل جنہ. پتہ یہ تحفہ کیوں ملا ہے، کس بنا پہ ملا ہے، یہ بھی سن لیں. میرے آقا علیہ السلام کی بیٹی نے اپنے ابا جان کی زندگی کی ایک ایک ادا کو نہیں جانے دیا. جو دیکھا ابا جان کو جس حال میں اس ادا کو ادا کیا اور آخری لمحہ تک آقا علیہ السلام کی بیٹی نے حق ادا کر دیا. اور آقا علیہ السلام نے جو فرمایا اس کا بھی حق ادا کر دیا. یہ گھر والے ہیں. کون ہیں؟ یہ گھر والے ہیں. اب ایک مثال اور دے کر میں بات کو ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں ہمیں آقا علیہ السلام کی صحیح معنی میں اتباع کرنے کی توفیق عطا. میں کہتا ہوں ان عظیم شہزادوں کی بارگاہ میں ہم ہاری دعا پاتے ہیں، ہم اپنی زندگی کو بدلیں. چند دن کی زندگی ہے، خوبصورت بنا کے سرکار کی بارگاہ میں جائیں. میرے آقا علیہ السلام کے بڑے قریبی صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر سارے کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب وہ جو طرف جملہ ہے، ایک دروازہ تھا مسجد نبوی شریف میں، اس دروازے سے عورتیں گزرتی تھی. جب عورتیں نہیں ہوتی تھی تو وہاں سے بندے گزرتے تھے، یعنی دونوں کو اجازت تھی. لیکن جب عورتیں گزری تو پھر بندے نے گزرنا
نہیں ہے. جب عورتیں نہ ہوں تو بندوں کو گزرنے کی اجازت تھی. ایک دن میرے آقا علیہ السلام نے نا بڑے پیار سے فرمایا یار اگر ایسا ہو جائے, اگر ابھی حکم نہیں فرمایا, قانون نہیں بنایا, پابندی نہیں لگائی, فقط اتنا فرمایا یار اگر یہ ایسا ہو جائے کہ یہ دروازہ مخصوص عورتوں کے لیے کر دیا جائے. بلکہ میرے آقا علیہ السلام نے جملہ فرمایا خوبصورت زبان نبوت سے, اگر ایسا ہو جائے کہ یہ دروازہ عورتوں کے لیے مخصوص کر دیا جائے, بس فرما دیا, فرمایا کہ مخصوص کر دیا یا کر دو نہیں. جس حد تک میں نے پڑھا میں نہیں پڑھا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ دروازہ خاص کن کے لیے, خواتین کے لیے مخصوص کر دیا جائے. اللہ اکبر. صحابہ کے نام سارے بیٹھے, لیکن ان کے دیوانے نہیں بیٹھے ہوئے جن کو میرے آقا علیہ السلام کو سارے صحابہ دیوانہ کہتے ہیں. دیوانے کے نام سے مشہور تھے جن کے نام ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ. بڑے دیوانے تھے میرے آقا کی اداؤں, یہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. قربان جاؤں آقا علیہ السلام کی زبان نبوت سے جملہ نکل گیا. میں نے پڑھا ہے, آپ نے بھی پڑھا ہوگا, علم تشریف فرما ہے حضرت وہاں سے بندے اس کے بعد گزرتے رہے ہیں, بندے گزرتے رہے. جب خواتین نہیں ہوتی تھی تو بندے گزرتے رہے اس کے بعد. لیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اگر وہ دروازہ خالی بھی پڑا ہے, کوئی عورت نظر نہیں بھی آ رہی, اس کے بعد پوری زندگی آخری لمحہ تک اس دروازے سے نہیں گزری. کسی نے پوچھا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم آپ کو وہاں سے گزرتے کبھی نہیں دیکھا, یہ دروازہ جب خالی ہوتا اجازت ہے. فرمایا یار بالکل ٹھیک ہے, دروازہ خالی اجازت ہے. یار میرے آقا علیہ السلام کی زبان نبوت سے ایک جملہ نکل ہے یار, میں دروازے خالی کو دیکھوں یا آقا کو جملے کو دیکھوں. مجھے دروازے خالی سے غرض نہیں ہے کہ دروازہ خالی ہے, مجھے تو غرض ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کی زبان نبوت سے دل کی خواہش نکلی کہ میری خواہش ہے کہ کیا مخصوص نہ کر دیا جائے. یار یہ تو ادھر ہے نا, ادھر بھی سنو نا. آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر مجھے دنیا کی دولت کی ضرورت ہوتی میں جبل عہد کو حکم کرتا یہ سونا بن جاتا. رب کو بھی اپنے محبوب سے اتنی محبت ہے, ادھر فرمایا نہیں کہ تو سونا بن جا, فرمایا ضرورت ہوتی تو حکم کرتا. محبوب سے لفظ سونا نکلا تو رب کو بھی اتنی محبت ہے کہ جبل عہد کو سونا بنا دو. تو دوستو دیکھیے میں کچھ کر تو نہیں سکا, میں تو اپنی قسم پہ ناز کرتا ہوں کہ مجھے عظیم شہزادوں کی بارگاہ میں حاضری کا موقع ملتا ہے, اور ہم نے ارادہ کیا الحمدللہ کہ زندگی کے آخری لمحہ تک یہاں حاضری دینی ہے اور دو چار باتیں مجھ سے نکلتی رہنی ہے. لیکن آخر میں نا ایک جملہ کہنے لگا, سرکار کا خاندان بیٹھا ہوا ہے. میں نا اس گانا میں نا یہ 2-3 دن پہلے کسی مسجد میں گیا, تو مسجد کے امام صاحب جو خطیب تھے نا میرے دوست ہیں, تو میں گزر رہا تھا, میں ملنے کافی دیر ہو گئی. مجھے کہنے کہ آپ کا درس ہو رہا ہے وہاں. میں کہا الحمدللہ میری خوش نصیبی ہے کہ اتنے سالوں سے میں کانا میں آ رہا تھا, 30 سال سے, تو نام سنتا تھا لیکن حاضری نہ ہو سکی. لیکن جب حاضری ہوئی ہے تو پھر پکی حاضری ہوگی الحمدللہ. تو مجھے کہنے لگے میرے محلے میں نا کچھ بندے رہتے ہیں, تو وہ مجھے کہنے لگے آپ کو ہلا کریں تو وہاں سے ان کا خطاب بند کروانا. میرا میں سن کے حیران ہو گیا. میں نے کہا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. میں کہ یار میں نے وہاں حدیث بیان کی تھی, پتہ نہیں اس نے سنی کہ نہیں سنی, کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک گھنٹے تو مجھے دے دے. آئے ہائے یار یہ فرمان کن کے لیے, ہندو اور سکھوں کے لیے, یہود و نصارہ کے لیے. یار یہ عظیم مسجد کی بارگاہ ہم کو دیتے نا, ان کی زندگی کمال تھی. فرمایا ایک گھنٹے تو مجھے دے دے, مجھے جنت کی گھنٹی میں دیتا ہوں. اور کیا آقا کون سی؟ فرمایا ظاہر تبادل اندرو تبارو, تو ایک ہو جا جنت میں دے دیتا ہوں. میں نے ان کو کہا تھا کہ ان کو کہو کہ مجھے تو سید امام علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, سید محمد حسین تنویر مرشدی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے قبول کر لیا ہے. وہاں خاندان سرکار کا بیٹھا ہوا ہے, وہاں بیان ہو یا نہ ہو. میں نے تہیہ کیا ہے کہ میں نے سیدوں کی بارگاہ میں پوری زندگی حاضری دے لی ہے. کوئی بیماری ہے, کچھ ہے, میں تو بھولا رہا, میں تو 30 سال سے آتا رہا, نام سنتا تھا, لیکن خدا کی قسم
مجھے پتا ہے کہ تمہارا دل میرے دل میں کتنی خراج ہو کہ میں جب آ رہا ہوں تو میرے دل میں کتنی مسرت، مجھے کتنی خوشی ہو رہی ہوتی ہے. اور میں نے تو آپ کو کیا بتاؤں کہ مجھے یہاں سے کیا کیا نہیں ملا. دولت کو نہ دیکھیں، یہ دیکھیں یہاں سے روحانیت کتنی ملتی ہے، سرور کتنا ملتا ہے، سکون کتنا ملتا ہے. تو میں نے کہا ان کو کہنا تھا کہ سید امام علی شاہ صاحب کی بارگاہ میں آ کے روتے، رو کیا کرتے کہ شاہ صاحب آپ نے اپنے غلام کو یا نوکر کو جہاں درد دینے کی توفیق اپنے حکم کیا ہے اس کو روکو، ان کو آکارت کریں. انہیں مجھے پسند کر دیا. تو یہ نظام چل رہا ہے. لیکن دوستو یاد رکھیں جب ان عظیم بارگاہ میں عظیم بارگاہ میں حاضری دو نا تو میں بار بار کہتا ہوں اپنی زندگیاں بدل دو، زندگیاں خوبصورت بناؤ. ہم دنیا سے جب مر کے جائیں تو پھر لوگ کہیں کہ یا بندہ تو کمال بڑا ہائی لیول کا تھا، پر جب بھی بولتا تھا محبت بھی بولتا تھا، مسکراہٹ بولتا تھا. دوستو حقیقت اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. لنگر میں بڑی برکت ہے، لنگر کھانے میں بڑی برکت ہے، حاضری میں بڑی برکت ہے. لیکن سب سے بڑی برکت کیا ہے کہ ہم نے ان عظیم ہستیوں کی زندگیوں کو سامنے لا کر ہم نے اپنی زندگی بسر کرنی ہے. تو انشاءاللہ پھر دنیا میں بھی کامیابی. اور تو میں اپنے گفتگو کو آج ختم کر رہا تھا. فیصلہ نہیں تھا رب کا کہ میری محبت کی دولت اس سے ملے گی جس کی زندگی میں سے میرے محبوب کی زندگی نظر آئے گی. وہ کس طرح نظر آئے گی؟ فَاتَّبِعُونِی، وہ پیروی کی صورت میں نظر آئے گی. تو میرے آل حضرت علیہ الرحمہ نے کتنا پیارا شعر لکھا ہے. یہ شعر نہیں ہے، یہ پیغام ہے. پچھلے سید بادشاہ نے شاہ صاحب نے جب گفتگو کی تو انہوں نے حکم کیا تو میں نے 2 جملے بولے تھے. اس وقت بھی میں شعر پڑھا تھا، آج پھر پڑھ رہا ہوں. بڑا خوبصورت شعر ہے اور پیغام کون سا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دہن میں زبان تمہارے لیے، آقا ہمارے بدن میں ہے جان تمہارے لیے. آقا ہم آئے یہاں، ہم آئے یہاں اور اٹھیں گے بھی وہاں تمہارے لیے. اس سے بڑا کوئی پیغام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ خوش رکھے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو زندگی کی آخری لمحے تک جہاں بھی دینے کا اللہ تعالیٰ موقع عطا فرمائے. وما علینا